مل رہا ہوں. بیچ میں کورونا بھی آ گیا. بہرحال آپ سب کا یہاں تشریف آوری پر خیر مقدم کرتے ہیں. کل چونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے گوجرانوالا میں، آج اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. مختصر سی تمہید کے بعد پھر آپ کو کل کے حوالے سے جو شیڈول ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. دراصل بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جسے اب 2.5 سال ہونے جا رہے ہیں، 2.5 سال کی اس مدت میں پوری قوم منتظر رہی کہ حکومت کب اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرے گی. موجودہ حکمران جب برسر اقتدار نہیں تھے تو ووٹ لینے کے لیے نوجوانوں کو گمراہ کیا. ان سے کہا گیا کہ ہم برسر اقتدار آئے تو 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے. غریب طبقے کو گمراہ کیا گیا کہ ہم برسر اقتدار آئے تو 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے. اور عوام الناس کو گمراہ کیا گیا کہ ڈالر جو اس وقت 103 روپے پہ ہے، اس کی قدر کو ہم نیچے لے آئیں گے، 50-60 تک لے آئیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم معیشت کو اتنا مستحکم کریں گے کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے. معیشت ہماری اس قدر مستحکم ہوگی کہ ہم دوسرے لوگوں کو قرضہ دینے کے قابل ہوں گے. ہماری معیشت اس قدر مستحکم ہوگی کہ جو قرضے ہیں وہ سب کے سب پورے کر دیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے. پھر جب اقتدار میں آئے، کس طرح آئے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. ہم نے تو روز اول سے کہہ دیا کہ موجودہ حکومت بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اور پھر سلیکٹڈ کہا گیا اس حکومت کو، اگرچہ کچھ لوگوں نے برا مانا مگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے پھر آپ سے کہا کہ ہم 100 دن میں میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے. پھر 200 دن ہو گئے، پھر 300 دن ہو گئے. اب 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. آگے جانے کے بجائے ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ہماری معیشت پیچھے چلی گئی. اس سال کا جو بجٹ انہوں نے دیا قوم کو، آپ باخبر لوگ ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ 0 پر آ گیا ہے. تو جی ڈی پی گروتھ اگر کسی ریاست کا 0 پر آئے تو اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے. یہ دیوالیے کی علامات ہے کہ معاشی طور پر کوئی ریاست دیوالیہ بن جائے. اسی طرح جناب والا ڈالر 175 تک پہنچ گیا.
یہ ان کے دعوے، اور سونا کہاں سے کہاں پہنچا یہ ان کے دعوے، اور آپ کے ہاں جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے 2.5 سال میں، اور آپ نے جو دعوے کیے تھے ان میں سے ایک بھی سچ کر کے نہیں دکھایا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو میں کبھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ IMF کے پاس گئے، آپ نے کہا تھا کہ خودکشی میرے لیے اعزاز ہوگا IMF کے پاس جانے سے۔ آپ IMF کے پاس صرف گئے نہیں بلکہ IMF کے حوالے کیا ملک کی معیشت کو۔ اسٹیٹ بینک IMF، FBR IMF، وزارت خزانہ IMF۔ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی ملامتی بھی ہوتی ہے کہ یار کیا کہا تھا میں نے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب تو قوم اس انتظار میں ہے کہ کپتان کب خودکشی کرے گا، مگر امکان نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو جناب والا، پھر آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ کیا حشر کیا ہے اس نے؟ میڈیا ہاؤسز سے کتنے لوگ فارغ ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے، کسی طبقے کو چھوڑا نہیں۔ تاجر برادری سراپا احتجاج، ٹیچر برادری سراپا احتجاج، سول سروسز کے لوگ سراپا احتجاج، اسلام آباد تک آئے، ڈنڈے کھائے۔ آج ہیلتھ ورکر جو ہے وہ اسلام آباد میں، وہ بھی خواتین، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایسی حکومت جو ناجائز بھی ہو، نالائق بھی ہو، نااہل بھی ہو، اس کو مزید قوم پر مسلط رہنے کا حق پہنچتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں نہیں۔ ایک طرف جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی استحکام کی بات کی جاتی ہے، جمہوری حقوق کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ 2.5 سال ہو گئے میری گفتگو پر پابندی ہے۔ آپ کے کسی چینل نے اگر اللہ کا خوف کھا کے ہماری بات کو لائیو پر چلایا وہ الگ بات ہے، ورنہ نہیں چلے۔ اور بعض چینل نے تو کمر باندھ کے ہمارے کردار کشی پہ اتر آئے ہیں۔ آپ کی مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ آپ کے جو بڑے ہیں وہ دباؤ میں ہیں بیچارے، آپ خبر بھیجتے ہیں یہاں سے، آپ اپنے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آتے ہیں، گرمی میں سردی میں کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا۔ میں میر شکیل کی بات بھی کرتا ہوں، میں بہت سارے اور صحافی ہیں ان کی بات بھی کرتا ہوں۔ ان کا کیا قصور ہے، کیا جرم ہے؟ بلیک میل نہیں ہوتے نا، جیسے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے پھر وہ جواب دیا کہ ان کے منہ بند ہو گئے، اور اگر منہ بند نہیں ہوں گے، کھلے رہیں گے، یا کوئی اس طرح کا کوئی پھر گستاخانہ بات ہوگی تو ہمارے پاس بہت مواد ہے، بہت کچھ ہے۔ ہم ملک کے خاطر ابھی تک ان پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی نادان شیخ رشید جیسے اور یہ جو شہباز گل ہے، بازاری لوگوں کو لا کے وزارتوں میں انہوں نے اہم منصب دیے ہیں ان کو،
वजीर आजम के मुशीर है, बाजारी आदमी, जो मुंह में आए वो कहे। ये है इनका कल्चर। मईशत पे कोई तवज्जो नहीं, बेरोजगारी पे कोई तवज्जो नहीं, महंगाई आसमान को छू रही है उस पर कोई तवज्जो नहीं, गरीब की कीमतें खरीद जवाब दे चुकी है उस पर कोई तवज्जो नहीं। गरीब के बच्चे जो है वो अस्पताल के सामने रो रो के जान देते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि उनका इलाज करवाएं। अपोजिशन को गालियों पे गाली, उनकी पगड़ियां उछालना और जर खरीद अपने एजेंट टाउट शेख रशीद जैसे लोग, इनका क्या किरदार है? रात एक सहाफी मुझे कह रहा था कि भाई ये गिल साहब ने इस तरह की बातें की। मैंने कहा उसकी हैसियत क्या है? बाजारी आदमी ला खड़ा कर दिया है कि मौलाना फजल रहमान को गाली दे दो, पीपल्स पार्टी को गाली दे दो, मुस्लिम लीग को गाली दे दो, अपोजिशन को गालियां दे दो। अब उसकी कोई हैसियत अहमियत हो, कोई इंसानियत हो तो उसका जवाब कोई दे दे। एक लुच्चे लफंगे आदमी, बाजारी आदमी, ऐसी जुबान शब्द हमारे पास नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस हुकूमत को चरता करने के लिए हमने अपनी तहरीक का आगाज पंजाब से किया है, पंजाब से किया है। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के अवाम कल के जलसे में भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा करके सिलेक्टेड हुक्मरानों को ये पैगाम देंगे कि पंजाब का ये जलसा पूरे पाकिस्तान का जलसा है, पूरी पाकिस्तान की राय है, लिहाजा हम तुम्हें मुस्तरद करते हैं। जनाबे वाला ये फरमाइएगा दो मिनट में आपको। जनाबे वाला, इसमें लिखारी हजरात का, टीवी चैनल्स का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का भी फर्ज बनता है। अब पिछले दिनों बार काउंसिल ने ऑल पार्टीज बुलाई और उसमें जो करारदादें पास हुई, बताएं कोई एक तबका ऐसा है जो इस हुकूमत से मुतमईन है? फिर भी इसको नहीं जाना चाहिए। फिर भी इसके पुष्ट पर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कहते हैं कि जी हम हुकूमत का साथ हैं। आप हुकूमत का साथ नहीं, आप रियासत के साथ हैं। हुकूमतें तो आनी जानी चीजें हैं। हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आए, ऐसी मुश्किल जो सियासी ना हो, आप बिल्कुल मदद करें। इसलिए हम कहते हैं उन कुव्वतों से भी कि हमारी जंग सियासी है। हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, आपके सामने जो शोपीस है उससे हमारी सियासी जंग है। हम ये सियासी जंग लड़ना भी चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। आप मुल्क के मफाद में इससे दूर रहें, इससे दूर रहें। ला तक़रबा हाज़िही शजर, इस शजर ममनूअ की तरफ आप अब न जाएं। जितना करना था वो आपने कर लिया। अभी हमें और आपको, अगर उसमें सियासी कुव्वत है, अवाम का एतमाद उसे हासिल है, तो वो हमारा मुकाबला करेगा, नहीं तो बोरिया बिस्तरा उठा के बनीगाला चला जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तहरीक का हम सब ने हिस्सा बनना है। और एक फाशिस्ट हुकूमत है, एक जालिम हुकूमत है। अभी हर जगह से फोन आ रहे हैं, कसूर से फोन आए, रात मंडी बहादुर से हमारे लोग गिरफ्तार हो गए। जमहूरियत है, जमहूरियत की बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? वो डिप्टी कमिश्नर, एसपी और वो अफसरान वो शर्मिंदा नहीं होते कि मुल्क में जमहूरियत है? अगर जमहूरियत है तो रोकते क्यों हो, गिरफ्तार क्यों करते हो? याद रखो, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूं पंजाब के वजीर आला को, पंजाब के इंतजामिया को, कि जहां जहां आप हमारे काफिले रोकेंगे वहीं वहीं शाहरा बंद होगा और वहीं इंशाल्लाह धरना होगा, मुजाहिरा होगा। तो इसलिए ऐसी गलती आप न करें, ऐसी गलती आप न करें कि पूरे मुल्क में
آپ آگ لگا دیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے 15 ملین مارچ اس ملک میں کیے اور اس کے ساتھ آزادی مارچ کیا. 15 دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں. ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, ایک سڑک بھی بند نہیں ہوئی, ایک اسکول بند نہیں ہوا. لیکن پرامن لوگوں کو آپ کیوں مشتعل کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اشتعال ہو, لوگوں کا نقصان ہو, لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے. ہم پرامن رہیں گے, مگر اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو پھر یہ تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی. کل مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ العظیم یہاں سے وہ جلوس کی قیادت کریں گے. جمعہ نماز وہ پڑھائیں گے جامعہ اشرفی میں, اور وہاں سے پھر جلوس کا آغاز ہوگا ریلی کا. اور یہ اچرا, جام مندر, داتا دربار, یادگار سٹاپ, بتی چوک, شاہدرہ روڈ موڑ شیخ پورہ, اور امامیہ کالونی, رچنا ٹاؤن, کالا شاہ کاکو, مرید سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ گجرانوالا پہنچیں گے. تو یہ مولانا صاحب کے روٹس ہیں. جگہ جگہ انشاءاللہ استقبالی کیمپ ہے, استقبال کریں گے. مولانا صاحب جی فرمائیے. عمران خان نے ایک وعدہ تو سچا کر دیا, وہ تھا کہ میں سب کو رلاؤں گا. قوم رو رہی ہے, میڈیا رو رہا ہے, وکلا رو رہے ہیں, اپوزیشن رو رہی ہے, تو آپ اسے جھوٹا تو نہ کہیں. اگر یہی اپوزیشن اکٹھی ہوتی تو شاید آج تک یہ نوبت نہ آتی, حکومت اتنا عرصہ اکٹھے نہ گزار سکتی. صرف اپوزیشن آپس میں ڈسپرس تھی اور وہی حکومت کی کامیابی تھی. کیا کہیں گے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے ترجمانی کی یا ایک طرح سے تائید کی, آپ کا شکریہ. آخر میں جو آپ نے فرمایا بالکل, ظالم حکمرانوں کو اس وقت موقع ملتا ہے جب اپوزیشن تقسیم ہو. اپوزیشن تقسیم نہیں تھی مگر یکسو نہیں تھی. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اپوزیشن یکسو ہو گئی ہے. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ جلد بوری بستر لپیٹیں گے. اور مولانا صاحب, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی گواہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ لاتے ہیں اور خود غائب ہو جاتے ہیں. آزادی مارچ میں بھی ایسے ہوا, سینٹ کے انتخابات دیکھ لیں, فیٹ آف بل دیکھ لیں کہ یہ دونوں پارٹیز پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دونوں پارٹیز اپنی کسی ڈیل یا این آر او کے لیے آپ کی تحریک کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کو کتنا یقین ہے یہ ڈٹے رہیں گے آپ کے ساتھ؟ اب ہمیں پکا یقین ہے, لیکن اگر کوتاہی ہوئی تو پھر آپ ہمیں نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ فرما دیں, بہت شکریہ. جی فرما دیں کہ عمران خان نے بار بار کہا کہ اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کرپشن بچانے کے لیے اور این آر او کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آپ گھر بھیج دیں گے, اور اگر نہ بھیجا تو اس میں کیا جو ہے وہ کمی ہوگی؟ دیکھیے, آدھے سے زیادہ جو کرپٹ لوگ ہیں, جو وزیر رہے ہیں مختلف پارٹیوں میں رہ کر, مسلم لیگ کاف میں, کبھی پیپلز پارٹی میں, کبھی نون میں, وہ تو ان کے کابینہ میں ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دوہری شہریت ہے, وہ بھی ان کے کابینہ میں ہیں. اس سے آپ ان کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان میں صلاحیت ہے. آٹا چور, چینی چور, اور جناب والا تمام چوریاں اس وقت تو ان کے کھاتے میں آ رہے ہیں. تو یہ اگر کرپشن کے خلاف ہے, پہلے تو پشاور کا جو موٹر وے ہے اس کا مسئلہ حل کرے, عالم جبا کا مسئلہ حل کرے. جو ان کے صفوں میں کالی بھیڑیے ہے جو کرپشن کر رہے ہیں مسلسل, ان کو تو ذرا ٹھیک کرے. پھر باری ہے اپوزیشن کی, وہ تو لگا ہوا ہے اصلاح کے لیے. دیکھیے, اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں جائزہ لیں گے, سینٹ میں تو ان کی اکثریت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب قومی اسمبلی میں بھی ان کی اکثریت نہیں رہی. اختر مینگل کے الگ ہونے کے بعد اب یہ حکومت فضا میں کھڑی ہے.
مگر جیسے میں نے کہا کہ پس پش جو قوتیں ہیں وہ ابھی تک اس کو سہارا دے رہے ہیں، اور ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو کہیں دو چار ہمارے ممبر سلپ کروا دے اور پھر کہیں کہ جی دیکھیے اس کے پاس تو اکثریت ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بالکل بھی فالج زدہ ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی اکثریت نہیں، اخلاقی جواز، آئینی جواز کھو بیٹھی ہے، اس لیے کہ بعد از خرابی بسیار وہ استعفیٰ دے دے، بہت خرابیوں کے بعد استعفیٰ دے دے، تو اب استعفیٰ دے کے اس قوم کی جان چھوڑ دے۔ یہ فرمائیے کہ کل کے دن جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا شیڈول بتایا، اس میں آپ کی جماعت الگ سے نکلے گی یا مریم نواز اور مولانا ایک کنٹینر میں جائیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اے پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، میں نے ان کا شیڈول بتایا تو اس قافلے میں تمام پارٹی جو ہے، جو 9-10 پارٹیاں ہیں، جتنی ان کی قوت ہے اس قافلے میں شامل ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے رابطے ہیں کہ کیا بی بی مریم یا پارٹی کی قیادت وہ اسی قافلے میں شریک ہوں گے یا وہ الگ آئیں گے، تو وہ ہمیں بتا دیں گے، کل تک انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس ٹائم کہ اپوزیشن کا بھی یہ بیانیہ سامنے آیا تھا کہ استعفے دیں گے اگر معاملہ ذرا خراب ہوئے، حکومت کہہ رہی ہے کہ استعفے پیپلز پارٹی جو ہے کسی بھی صورت میں استعفا نہیں دے گی، اب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ ہے کچھ طرح کا ارادہ؟ آخری آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں تحریکیں جب چلتی ہیں تو مختلف موقعوں پر مختلف کارڈ ہوتے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے پر ہم نے جلسوں کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم سندھ چلے جائیں گے، کراچی کے بعد کوئٹہ آئیں گے، پھر پنجاب ملتان آئیں گے اور پھر پشاور چلے جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اب ہر شہر میں ریلیاں ہوں، جلسے ہوں، مظاہرے ہوں۔ تیسرا مرحلہ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرے۔ چوتھا مرحلہ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم استعفوں کا اعلان کریں، لیکن یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ ایک مرحلے سے جب ہم گزریں گے یا مکمل کریں گے، دوسرے مرحلے پر پھر بیٹھیں گے، پھر طے کریں گے کہ اب کون سا کارڈ کھیلنا چاہیے۔ راولپنڈی سے آپ کے ایک فاضل دوست ہیں راولپنڈی، جن کا بھی آپ نے نام بھی لیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے، اس کا نام نہ لے تو اچھا نہیں، میں نے نام نہیں لیا، پوشیدہ رکھے بہتر ہے، پوشیدہ ہی رہے، لیکن اس کا کردار کو پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا واقعہ صرف مارچ تک ہے، یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن رکوانا چاہتے ہیں جس میں عمران خان کی اکثریت ہونے والی ہے۔ دیکھیے ہم نے تو جب اس کے خلاف تحریک شروع کی تو اس وقت مارچ بھی نہیں تھا، اور 2 سال مسلسل ہم نے اس حکومت کے خلاف تحریک چلائی، آخری آزادی مارچ، پھر لاک ڈاؤن بھی کیے پورے ملک میں۔ تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت کی پوزیشن میں جانے نہ دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے ہمیں سارا تحریک جو ہے چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سوال ہے پورے ملک میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اپوزیشن نے اتنی بڑی تحریک کا اعلان کیا کہ فنڈنگ اپوزیشن تمام جماعتیں مل کے کر رہی ہیں یا کیا کرائے گے؟ ہم نے جب بھی تحریکیں چلائی ہے تو مل کے ہر جماعت اپنا حصہ اس میں ڈالتی ہے۔ ابھی آغاز ہوا ہے، یہاں شاید میزبان مسلم لیگ ہے تو شاید وہ کر لیں، لیکن آگے ایسا ہی ہوگا کہ ہر پارٹی اپنا حصہ، اس جلسے میں جو خرچہ آئے گا وہ اپنا حصہ جو ہے، ضرورت پڑی تو آپ سے بھی رابطہ کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔